چاہتا ہوں، دوسروں کو تڑپانا آسان ہے، لیکن قدرت جب بدلہ لیتی ہے نا اس کے بندوں کو تڑپانے کا، تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ کسی کو پریشان کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ نے کسی پہ جادو کر دیا، وہ تکلیف میں آ گیا، بھئی جادو اثر کرتا ہے نا، جادو اثر کرتا ہے، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، لیکن اگر جادو نے کسی پہ اثر کر دیا تو وہ تکلیف میں آ گیا، مصیبت میں آ گیا، پریشان ہو گیا۔ اب آپ خوش ہو رہے ہیں کہ چلو اس کی بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ اگر چاہے کہ جادو بے اثر ہو جائے تو پھر جادو اثر نہیں کرتا، اس سے کچھ نہیں بگڑتا۔ لیکن کبھی کبھی تقدیر میں اگر لکھا ہوا ہو کہ جادو کے ذریعے سے یہ مصیبت میں پریشان ہو جائے، تو کبھی کبھی حضور علیہ السلام پہ خود ایک یہودن نے جادو کیا تھا، تو اس کے آثار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ناس پر جو ہے وہ ظاہر ہونے لگے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمایا، حضور علیہ السلام نے اس کی تلاوت کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی برکت سے وہ جادو کا اثر ختم ہوا۔ یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے حضور کی جو زلفیں تھی اس میں گانٹھ دی تھی، گانٹھ دے کر کے جو ہے وہ جادو کیا تھا۔ اسی لیے عورتوں سے میں میری اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ جب تمہارے بالوں کی تم کنگھی کیا کرو، اور آپ سے بھی کہتا ہوں اگر تمہارے بال نکلا کریں تو اس کو توڑ دیا کرو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بالوں کو توڑ دو گے تو پھر ان بالوں پر کوئی جادو نہیں کر سکے گا، تو اس لیے اگر بال نکلے تو اس کو توڑ دینا چاہیے۔ اور خواتین کیا کرتی ہیں، وہ اپنے بالوں کو جمع کر کر کے رکھتی ہیں، یا پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ بالوں کو یوں ہی پھینک دیتی ہے، تو کوئی اٹھا لیتا ہے اور اس پر جادو کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ کیا کرے کہ وہ بال نکلے تو اس کو دفن کر دیا کرے، تاکہ اس کو کوئی اٹھا کر کے اس کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی پہ جادو کرے یا کروائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، جو جادوگروں کے پاس جائے، آقا فرماتے 40 دن تک کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور ایسے لوگ اگر بغیر توبہ کے مر جائیں وہ رسول پاک کی شفاعت سے محروم کر دیے جائیں۔ اتنا سخت حکم بیان کیا گیا ہے۔ اور انجام کیا ہے؟ آپ نے کسی کو پریشانی میں ڈال دیا، تکلیف میں ڈال دیا، وہ اللہ جتنے دنوں تک چاہے گا، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، وہ تکلیف میں رہے گا۔ اور اللہ جس دن چاہے گا تو وہ کوئی چھوٹا سا وظیفہ ہی پڑھ لے گا تو وہ جادو ختم ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے راستہ نکلے گا نا۔ کیونکہ آپ کسی کو پریشان کر سکتے ہیں، کہتے ہیں نا شیطان ہلاکان کرتا ہے، جان سے نہیں مار سکتا۔ تو ایسی صورت میں لیکن جب قدرت آپ سے بدلہ لے گی، آپ سے انتقام لے گی، لوگوں کو ستانے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو جادو کرتے کراتے ہیں، جب وہ دنیا سے گئے تو لوگوں نے ان کے جنازوں میں شرکت کر کے کہا کہ چہرے ایسے ہو گئے تھے کہ چھپانا پڑا، جنازہ ایسا ہو گیا تھا کہ جلدی سے اٹھانا پڑا، لوگوں نے دوپٹے رکھ لیے اپنے ناک پر، لوگوں نے رومال رکھ لیے اپنے منہ پر، جسم سے ایسی بدبو آئی۔ مسلمانوں یاد رکھو، جادو کر کے کسی کو مت ستاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ چند عورتیں دیکھتی ہے کہ میرے دیور دیورانی کی اچھی جم رہی ہے، چلی گئی جادو کرانے کہ ان کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ بہت تکلیف کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ کتنی بھی نمازیں پڑھیے، کتنے بھی روزے رکھیے، کتنے بھی حج کریے، کتنے بھی زکات دیجیے، حضور نے اپنے محبوب امتیوں کی فہرست سے خاتم خارج کر دیا ان لوگوں کو جو لوگ جادو کرتے کراتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا جادو کرنے والوں کا انجام یہ ہے کہ قبر میں اللہ تبارک و تعالی ان کے چہرے بدل دیتا ہے۔